الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا، بنایا آدمی کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ، بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر یا سکھلاتا ڈر کے کام، بھلا دیکھ تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا، یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ کوئی نہیں اگر باز نہ آئے گا ہم گھسیٹیں گے چھوٹی پکڑ کر، کیسی چھوٹی جھوٹی گنہگار۔ اب بلا لیوے اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں پیادہ سیاست کرنے کو۔ کوئی نہیں مت مان اس کا کہا اور سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ بزرگان محترم، یہ سورۃ العلق ہے اور سورہ اقرا بھی اس کو کہتے ہیں۔ مکی ہے، 19 آیتیں ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے 96-90 پر 6 اس کا نمبر ہے۔ اس سورت کی شروع کی 5 آیتیں قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ بعد کی جو آیتیں ہیں وہ بہت بعد میں نازل ہوئی۔ شروع کی 5 آیتیں یہ پہلی وحی کی آیتیں ہیں اور ایک طویل زمانہ کے بعد بقیہ آیتیں اللہ نے نازل کی۔ یہ قرآن پاک کی مشہور سورت اور مشہور آیتیں ہیں۔ اللہ تعالی لفظ اقرا سے شروع فرما رہے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس سے پہلے ان 5 آیتوں کے نازل ہونے کا واقعہ، شان نزول بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی
مختصر بخاری شریف میں جو روایت آئی ہے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے یا اس کے آس پاس کے، تو اس وقت سب سے پہلے آپ کو اچھے اچھے خواب، نیک خواب نظر آنے لگے، رویا صالحہ، اور ایسے اچھے خواب نظر آنے لگے کہ ادھر خواب دیکھتے ادھر صبح کو تعبیر بھی سامنے آ جاتی، کوئی دیر نہیں لگتی۔ تقریباً 6 مہینے کا عرصہ ایسا ہی رہا، بہت سے اچھے خواب آپ کو نظر آئے اور تعبیریں بھی اسی وقت سامنے آتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت اور تنہائی آپ کے دل میں بیٹھ گئی، آپ کو پسند آ گئی کہ تمام لوگوں سے یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر کسی خالی جگہ میں رہنا چاہیے۔ تو آپ نے اس کے لیے غار حرا کو منتخب کیا۔ غار حرا یہ جو جنت المعلی مکۃ المکرمہ کا مشہور قبرستان ہے، اسی راستے میں آگے ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس پہاڑ میں بالکل اوپر اس کی چوٹی میں یہ غار ہے۔ آپ نے اس غار کو منتخب کیا، اور اس لیے بھی منتخب کیا کہ وہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہو گئی تھی، تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کر کے چند دنوں کا توشہ لے کر آپ غار حرا میں تشریف لے گئے۔ غار حرا میں آپ مستقل رہتے تھے اور اس میں اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ بندگی کیا تھی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی تھی، بس اللہ کی ذات میں مستغرق رہتے اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ رہتی، اور جو اللہ آپ کے دل میں بندگی کی باتیں ڈالتا تھا اس کو آپ دہراتے تھے، بہرحال بندگی کیا کرتے تھے۔ چند دن رہتے، جب توشہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ مکۃ المکرمہ آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پھر اتنا ہی توشہ اور تیار کر دیتی، پھر آپ لے کر غار پہنچ جاتے اور غار میں تنہائی میں مستقل عبادت کرتے ہیں۔ کتنے دنوں تک آپ غار میں رہے اس سلسلے میں کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ غار حرا میں رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ غار حرا میں رہے ہیں، اس سے زیادہ اور اس سے کم کی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو غار حرا میں جب آپ رہتے تھے، اس وقت جب ایک دن آپ وہاں سے غار سے باہر آئے، شاید مکۃ المکرمہ آنے کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے، جیسے ہی غار کے منہ پر آئے، وہاں ایک فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام وہ تشریف لائے اور انسانی شکل و صورت میں آئے۔ انسانی شکل و صورت میں آ کر آپ سے انہوں نے کہا پڑھیے، اقرا۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اتنا دبایا اور اتنے زور سے بھینجا کہ آپ کی طاقت جواب دے گئی، آپ کی اتنی طاقت نہیں رہی۔ پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
جبرائیل نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے لگا کے خوب دبایا، یہاں تک کہ طاقت اور قوت انتہا کو پہنچ گئی. پھر چھوڑ کے کہا کہ پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ پھر دبایا، پھر چھوڑ دیا. پھر انہوں نے یہ آیتیں سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی 3 مرتبہ جبرائیل نے آپ سے پڑھنے کے لیے کہا، اور تینوں مرتبہ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور تینوں مرتبہ سینے سے لگا کر زور سے بھینجا اور دبایا. پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ جبرائیل نے یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں سنا کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ پہلی مرتبہ وحی اتری ہے، آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی اس کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہو گئے. جبرائیل کو دیکھ کر یا کسی نئے منظر سے نہیں، جو وحی کا پہلی مرتبہ بوجھ پڑا ہے اس سے آپ خوف زدہ ہو گئے. سیدھے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا زملونی زملونی، کہ میرے اوپر کپڑا اڑا دو اور کپڑا ڈھانپ دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کپڑا ڈھانپ دیا، اڑا دیا. کچھ دیر کے بعد جب آپ کو سکون ہوا، افاقہ ہوا، آپ اٹھ بیٹھے اور حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا. غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ سنایا، اور سنا کر کہا کہ مجھے تو اپنی ہلاکت کا خوف ہو چلا تھا، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب میں ختم ہو جاؤں گا. یہ آپ نے اس وقت اپنی بات کہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت کہا، بخاری شریف کے جملے ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. فرمایا ہرگز نہیں، قسم بخدا آپ کو جو خوف ہوا تھا وہ خوف غلط ہے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ 5 کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ توڑتے نہیں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، یعنی جو قرض کے بوجھ میں یا کسی اور بوجھ میں دب گیا ہے اس کا قرض آپ اوڑھ لیتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور آپ اپنے لیے نہیں بے کس اور مجبور کے لیے کماتے ہیں. اور چوتھی خوبی آپ میں یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. اور 5ویں خوبی یہ ہے اور 5واں کام یہ ہے کہ جب کوئی قدرتی مصیبت آتی ہے، جیسے سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو آپ اس وقت خوب مدد کرتے ہیں مصیبت زدہ لوگوں کی، اور دل کھول کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. حضرت خدیجہ نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا کہ جس آدمی میں یہ 5 کام ہوتے ہیں وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے قیاس سے بہترین عقل استعمال کر کے آپ کو سمجھایا کہ یہ 5 کام آپ کے اندر ہیں، آپ رسوا نہیں ہو سکتے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، اور پہلے بت پرست تھے، بعد میں انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لی اور عیسائی اور نصرانی ہو گئے تھے، اس لیے کہ اس وقت وہی مذہب حق پر تھا.
عیسائی اور نصرانی مذہبی حق پر تھا، تو وہ عیسائی اور نصرانی ہو گئے تھے، ان کے پاس لے گئی اور لے کر وہاں لے جا کر کہا کہ اسمع من ابن اخیک، کہ میرے بھائی اپنے بھتیجے سے سنیے بھتیجے کیا کہتے ہیں، اپنے بھتیجے سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے کہا ماذا ترا، میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ ورقہ ابن نوفل اس وقت بہت بڑی عمر کے ہو گئے تھے، 90 سے زیادہ 100 کے قریب ان کی عمر تھی، اور اتنی عمر میں ان کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن ہوش حواس پوری طرح باقی تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا پورا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات لے کر آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات لے کر اترا تھا، اب یہ فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے۔ اس کے بعد ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ کاش اس وقت تک میں زندہ ہوتا جب آپ دعوت و تبلیغ کریں گے اور میں آپ کے کام آتا، اور کاش اس وقت تک میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ میرے اوپر جان تک دینے والے، محبت کرنے والے، امین اور صادق کہنے والے، تو ورقہ ابن نوفل سے پوچھا کیا واقعی میرے شہر والے مجھے نکال دیں گے؟ او مخرجیہم، کیا واقعی نکال دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، جو بھی حق لے کر آیا ہے اس کے ساتھ یہی کیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہے، لہذا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ تو بات آئی گئی ہوئی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واپس آ گئے، اور ورقہ ابن نوفل اس کے بعد چند دن ہی زندہ رہے، اور وہاں تک ان کی زندگی نہیں ہوئی جب آپ نے یا ایھا المدثر سے اپنا کام شروع کیا۔ نبی تو آپ کو بنا دیا گیا، لیکن یا ایھا المدثر والی آیتیں بعد میں 2.5 سال یا 3 سال کے بعد نازل ہوئی، تو 2.5-3 سال کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سنبھالا اور خود بھی سمجھایا، اور آگے سمجھانے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے بالکل شروع میں یہ 5 آیتیں نازل کی۔ اس کے بعد 2.5 یا 3 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ 5 آیتیں سورہ مدثر کی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس میں آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، یہاں آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل سورت، سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی، چھوٹی بڑی تمام سورتوں میں مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو یہ 5 آیتیں، اللہ اکبر، اتنی اہم اور اتنی بلیغ اور فصیح آیتیں ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے ان آیتوں کو اپنی مبارک زبان سے پڑھا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لے کر آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عام روایتوں میں بخاری وغیرہ میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، دوسری روایتوں میں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پڑھیے، آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ امی تھے۔ امی وہ ہے جو لکھنا پڑھنا بالکل نہ جانتا ہو، اور آپ کیا تقریباً سارے ہی عرب ایسے ہی تھے۔ جس وقت آپ یہ تبلیغ شروع کیے ہیں اور آپ کو نبی بنایا گیا ہے، لکھا ہے کہ
عرب میں یا مکے میں صرف 13 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف 13 آدمی، لیکن آپ کی برکت سے پڑھنے کا رواج اتنا عام ہوا کہ صرف وہی لکھنے والے صحابہ 40 سے زیادہ تھے۔ تو پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبرائیل نے آپ کو پڑھایا، آپ نے یہ کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، شاید آپ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی تحریر دے کر، کوئی لکھی ہوئی آیتیں وغیرہ دے کر پڑھنے کے لیے کہتے ہوں گے، اور میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے آپ نے اپنا یہ عذر ظاہر کیا، جبکہ آپ کو یہاں براہ راست اللہ ہی پڑھا رہے تھے، اللہ تعالی ہی آپ کو پڑھا رہے تھے۔ تو تھے تو امی، لیکن اللہ نے اتنے علوم سے نوازا کہ وہ حد سے عقل سے باہر ہے۔ اقرأ بسم ربک، اپنے اس پروردگار کے نام سے یعنی پروردگار کا نام لے کر قرآن کریم جب پڑھا جائے، یہ آیتیں ہو یا کوئی بھی، شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور 14ویں پارے میں تو صاف ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر سورت کے شروع میں مستقل ہے۔ اقرأ بسم ربک، اپنے اس پروردگار کے نام سے، پروردگار یعنی آپ کی تربیت کرنے والا، جو آپ کا خالق و مالک ہے، وہ آپ کی تربیت کرنے والا ہے۔ اور کیسی تربیت کی کہ شروع بچپن سے لے کر، بلکہ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے آپ کی برکتیں ظاہر ہوئی۔ تھے تو امی، ایک حرف لکھنا پڑھنا آپ نہ سیکھے تھے نہ جانتے تھے۔ اللہ نے مخلوق سے تعلیم کا سلسلہ رکھا ہی نہیں، براہ راست اللہ نے سکھایا۔ تو ایسے رب، اس لیے لفظ رب لا رہے ہیں، رب کہتے ہیں ہر چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا، ہر چیز کو تربیت دے کر آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا، اس کو رب کہتے ہیں، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا اس کو ذکر نہیں کیا۔ علماء لکھتے ہیں سب کو پیدا کیا، سب کچھ پیدا کیا، سب کو پیدا کیا ہے اور سب کچھ پیدا کیا ہے، ساری کائنات اس نے پیدا کی۔ یہ دنیا ایک کائنات ہے، اس دنیا میں ہزاروں کائنات ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی جو نظر نہ آنے والے عالم ہیں وہ اور ہیں، ہمارے تصور سے بہت دور ہیں۔ تو اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، سب کچھ پیدا کیا اور سب کو پیدا کیا۔ خلقہ، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، 99 جو نام ہے وہ 99 صفتیں ہیں، رزق دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے پہلے لفظ خلقہ، پیدا کرنے والا، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود ہے، موجود کرنا، پیدا کرنا۔ وجود، اللہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی ہے وہ ذات جس کی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں۔ واجب الوجود کا معنی ہے وہ ذات جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو اس کی پہلی نعمت یہ ہے اس نے ہم کو اور ساری کائنات کو وجود بخشا۔ اب وجود کے بعد بہت سی نعمتیں، تو سب سے پہلی وہ نعمت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ معلوم ہوا کہ وہی پڑھائی اللہ کے نزدیک مقبول ہے جو اللہ تک پہنچائے۔
اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے. جو پڑھائی اللہ سے کاٹ دیتی ہے، جو علم اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ فن نہیں ہے. حقیقی پڑھائی وہی ہے جو خالق تک، رب تک پہنچائے. خلق الانسان من علق. دوسری آیت میں انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے، علق سے. انسان بھی تمام مخلوقات میں داخل ہے، الذی خلقہ میں انسان بھی داخل ہے، لیکن خاص طور پر انسان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن انسان ہی پر نازل ہوا ہے اور انسان ہی مکلف ہے. اسی کو شریعت کے موافق زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا ہے. شریعت کے مطابق زندگی اگر وہ نہ گزارے تو اللہ کے یہاں اس کے لیے سزا ہے. تو تمام مخلوقات میں انسان ایک تو اشرف ہے، اعلیٰ ہے اور مکلف ہے. کوئی اور مخلوق مکلف نہیں ہے. جنات ہیں مگر وہ انسان کے تابع ہیں، وہ انسان کے تابع ہیں، اور جنات اشرف المخلوقات نہیں ہیں. مخلوق تو ہے لیکن اشرف المخلوقات نہیں ہے. تو انسان کو پیدا کیا ہے، تو لہذا انسان کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور اسی پر اللہ شریعت اور قرآن پاک نازل کیے ہیں. من علق، خون، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. جمے ہوئے خون سے علماء نے لکھا ہے کہ 7 مرحلوں سے گزار کر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. 7 مرحلوں سے. سب سے پہلے وہ مٹی ہے، پھر اس سے غذا ہے، غذا سے نطفہ ہے. یہ 3 شروع کی حالتیں ہیں. درمیان میں جمع ہوا خون ہے، اس کے بعد مضغہ ہے، مضغہ یعنی مکمل گوشت. اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، عظاما، ہڈیاں. تو جمع ہوا خون، اس کے بعد مضغہ، اس کے بعد ہڈیاں، اس کے اوپر اللہ پھر گوشت اور پوست یعنی کھال بھی چڑھاتے ہیں. تو 7 مراحل ہیں. ان 7 مرحلوں میں درمیانی مرحلہ علق کا ہے، جمے ہوئے خون کا. تو یہ جیسے قبر کی زندگی ہے کہ 3 زندگیاں ہیں، دنیا کی، آخرت کی. درمیانی زندگی قبر کی، برزخ کی زندگی ہے. تو علق بھی گویا یہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس میں شروع اور آخر کی، پہلے اور بعد کی دونوں زندگیوں کا کچھ اثر ہوتا ہے. اب یہ جو جمع ہوا خون ہے، جمع ہوا خون جیسے تلی ہے، تو یہ خون، اس میں احساس نہیں، شعور نہیں، ادراک نہیں، عقل نہیں، بس ایک جماد لا عاقل، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس میں حس اور احساس اور عقل کچھ نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالی اسی جمے ہوئے خون کو ترقی دے کر بڑھاتے ہوئے انسان بناتا ہے، پھر انسان سے انسان کامل بناتا ہے، پھر انسان عاقل، فاضل، عالم بناتا ہے، سمجھدار، اللہ کا مطیع و فرما بردار. تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت و کاریگری ہے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہ ذات پڑھا نہیں سکتی جس نے اتنے مراحل سے گزار کر انسان کو پیدا کیا؟ جمے ہوئے خون سے آگے بڑھا کر اللہ نے انسان نے کامل پیدا کیا. تو جو آپ امی تھے تو آپ کو پڑھانا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو عرب میں پیدا کیا. عرب کا علاقہ ہر طرح سے بچھڑا ہوا تھا، نہ وہاں کوئی کھیتی تھی، نہ باغات تھے، اور وہاں نہریں نہیں تھی، ہر طرح سے خشک علاقہ، اور سارے ہی لوگ جاہلیت کی زندگی گزارتے تھے. ان کو ملک شام جو نہایت اونچا علاقہ اور اونچا ملک سمجھا جاتا تھا، اس سے ملک مصر وغیرہ سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں. وہاں پیدا کیا،
پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت دیتے دیتے اللہ نے کمال تک پہنچایا. تو پڑھانا، آپ کو پڑھانا وہ ہمارے ذمہ، ہم براہ راست پڑھائیں گے. یہ سمجھا رہے ہیں خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، بڑا کریم. دوسری مرتبہ لفظ اقرا ہے. پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے. یہ دوسری مرتبہ کیوں ہے اقرا؟ مفسرین نے لکھا ہے پہلا اقرا آپ کی نبوت ہے، دوسرا اقرا آپ کی تبلیغ ہے. یعنی پہلا پڑھنا آپ کے لیے ہوگا، آپ پہلے پڑھیے، ہم پڑھائیں گے. دوسرا اقرا آپ مخلوق کو پڑھائیے، انسانوں کو پڑھائیے. تو یہ دو اقرا ہیں. پہلا آپ کو خود پڑھایا گیا، جیسے قل آپ کہیے. علماء لکھتے ہیں لفظ قل میں آپ کی نبوت ہے، آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اللہ کہہ رہے آپ کہیے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ کہیے. ایسے ہی میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیے. تو اب جبرائیل علیہ السلام صرف واسطہ ہیں، حقیقی طور پر پڑھانے والے اللہ، پڑھنے والے ہمارے نبی علیہ السلام. جیسے قلم صرف واسطہ ہے کہ جو آدمی لکھتا ہے وہ پڑھاتا ہے، جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے. قلم صرف واسطہ ہے. ایسے اللہ نے پڑھایا اور آپ نے پڑھا. جبرائیل محض واسطہ ہو گئے. اس لیے جبرائیل کو اللہ کے نبی کا استاذ کہہ نہیں سکتے. اللہ کے نبی کا استاد جبرائیل علیہ السلام کو کہہ نہیں سکتے. کہنا چاہیے اللہ کے نبی کا استاذ براہ راست اللہ ہے. کئی جگہوں میں آپ نے یہ بات کہی ہے، مجھے براہ راست اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے پڑھایا ہے، اور مجھے ادب بھی اللہ نے سکھایا ہے، تعلیم بھی اللہ نے دی ہے. تو یہ دوسرا اقرا ہے. درا حالے کہ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے. کریم کا معنی یعنی اللہ جو کائنات بنا رہے ہیں، انسان کو پیدا کر رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کے واسطے سے پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو پڑھائیں گے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. بڑا کریم ہے، سخی داتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی ذات میں، اس کی عظمت میں کوئی اضافہ ہو جائے، ہرگز ایسا نہیں ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس ذات نے علم سکھایا ہے قلم سے، جس نے علم سکھایا ہے قلم سے. تو یہ تیسری، اس کے بعد چوتھی آیت آئی. آپ کا وہ بڑا کریم پروردگار جس نے علم سکھایا ہے قلم سے. تو قلم بہت اہم ذریعہ ہے علم کا. علماء نے لکھا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت قلم ہے. اور لکھا ہے اگر یہ قلم نہ ہوتا، نہ آج دین محفوظ ہوتا، نہ دنیا محفوظ ہوتی. دنیا کے جو کاروبار چل رہے ہیں وہ قلم کے واسطے سے. آج کی اس نئی موجودہ جو دنیا ہے اس میں نئی چیزیں بے شک آ گئی ہیں، لیکن اس میں بھی قلم کا دخل ہے. قلم کے بغیر اس کو بھی وجود نہیں ہے. تو قلم علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک ذریعہ تو زبان ہے، زبان سے تعلیم دینا. ایک ذریعہ قلم سے تعلیم دینا. اس کے علاوہ بھی بہت سے ذریعے ہیں، جیسے دل سے تعلیم دل میں دینا. قلبی تعلیم کہتے ہیں کہ تعلیم دل سے نکل رہی ہے، دل میں پہنچ رہی ہے. جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ جبرائیل تو قرآن لاتے تھے، اور حدیثیں عموماً اللہ آپ کے دل میں ڈالتے تھے. عموماً اللہ آپ کے دل میں ڈالتے تھے. حضرت جبرائیل بھی کبھی کبھی لے کر آتے تھے. تو یہ بات ہوئی. تو دل سے دل میں. اس کے علاوہ بھی اور بھی ذریعے ہیں علم سکھانے کے، وہ آگے آئیں گے. الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا ہے قلم سے. تو قلم اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. علماء نے لکھا ہے قلم تین ہے. ایک وہ قلم جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے،
ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے، یعنی انسانوں سے اور مخلوقات سے پہلے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے حکم دیا تقدیر لکھ. تو قلم نے سب کچھ لکھ ڈالا جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے. فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُنُ، سب کچھ لکھ ڈالا. تو یہ قلم جو تقدیر لکھا ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ پہلا قلم ہے. دوسرا قلم وہ ہے جو فرشتے لکھتے ہیں. فرشتے ہزاروں سالوں سے لکھ رہے ہیں، اب بھی لکھ رہے ہیں، آئندہ بھی لکھیں گے. کرامن کاتبین بھی لکھتے ہیں، اور آسمانوں کے اوپر ایک مستقل مقام ہے، وہاں مستقل تقدیریں لکھتے رہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر معراج میں قلموں کے چلنے کی آواز سنی ہے. تو یہ دوسرا قلم ہے جو فرشتے لکھتے ہیں. اور تیسرا قلم وہ ہے جو انسان لکھتے ہیں، جو سارے انسان لکھتے ہیں، یہ تیسرا قلم ہے. اور حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا، تو لہذا قلم نے ساری باتیں لکھ دی. اور وہ قلم، وہ ساری باتیں اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہیں، عرش کے اوپر ہے. ایک اور حدیث میں اللہ نے جو سب کچھ لکھا تھا اس میں قلم سے ایک جملہ اللہ نے یہ بھی لکھا تھا. ایک جملہ، وہ جملہ ہے ان رحمتی غلبت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. میری رحمت، میری مہربانی میرے غضب غصہ پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قلم سے یہ جملہ لکھا. تو سب سے پہلے اللہ لکھنے والے، پھر فرشتے لکھنے والے، پھر انسان لکھنے والے ہیں. تو لکھنا پڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے علم عام ہوتا ہے. بعض علماء نے، جیسے تفسیر کے بڑے امام مجاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. 4 چیزوں کو، قلم کو، عرش کو، جنات عدن کو، اور آدم علیہ السلام کو. ان 4 چیزوں کو، بقیہ چیزوں کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے. لفظ کن یعنی ہو جا، تو وقت آنے پر وہ چیز ہوتی گئی. جیسے جیسے وقت آتا گیا وہ چیز بنتی گئی. اللہ کا جب ارادہ ہوا یا لفظ کن سے حکم ہوا، وہ چیز موجود ہو گئی. تو اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے براہ راست پیدا کیا. وہ قلم ہے، ان میں سے ایک قلم ہے. الذی علم بالقلم. قلم اللہ کے یہاں اس قدر پسندیدہ ہے، اللہ نے اس کے نام سے مستقل ایک سورت نازل کی، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جس کو لوگ لکھتے ہیں. قلم کی برکت سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں صفحات لکھے گئے، کروڑوں، اربوں، خربوں صفحات لکھے گئے. اور بالخصوص ہماری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت نے قلم کا اتنا استعمال کیا ہے، اتنا استعمال کیا ہے کہ وہ تصور سے بہت دور ہے. جب بغداد میں کسی بادشاہ نے حملہ کر دیا تھا، غالباً تاتاریوں نے یا ان سے پہلے، تو اس وقت جو علماء کی لکھی ہوئی کتابیں اور کاپیاں دریا میں ڈالی گئیں، لکھا ہے 40 دن تک دریا کا پانی سیاہ ہو گیا. 40 دن تک اتنا علماء نے لکھا ہے. امام محمد رحمہ اللہ نے اتنا لکھا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو اٹھانے کے لیے 10-20 اون درکار ہوتے تھے. 1-2 آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ اس قدر لکھے گئے ہیں. علماء نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ آج کل لکھنا انسانوں نے چھوڑ دیا ہے. انسانوں کو اچھی باتیں لکھنی چاہیے اور لکھ کر اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ علم ایک شکار ہے،
اور قلم اس کو قید کرتا ہے. اگر قلم سے اس کو محفوظ کر لیا جائے تو شکاری نے شکار کو پکڑ لیا ہے. اگر قلم سے محفوظ نہیں کیا گیا تو پھر وہ شکار ہو کر ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا انسان کو قلم سے. علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا انسان کو وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی واقعی سیکھتا اسی کو ہے جس کو نہیں جانتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا سکھانا ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس کے لیے ایک دفتر چاہیے. علماء نے لکھا ہے قلم بے شک اہم ذریعہ ہے سیکھنے سکھانے کا. ایک ذریعہ جیسا کہ کہا گیا زبان ہے کہ زبان سے بھی سیکھتے سکھاتے ہیں، علم ایک دوسرے حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ اہم ذریعہ عقل ہے. اللہ نے عقل جو دی ہے، عقل سے انسان کو فطری طور پر بہت سا علم حاصل ہوتا ہے. فطری طور پر جانوروں کو، دوسری مخلوقات کو یہ نعمت نہیں ملی. ایک ذریعہ عقل ہے. اسی عقل کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سکھاتے ہیں، اس کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ کیسے دودھ پیے. اور اس کے دودھ کا مرکز اس کی ماں کا سینہ اور چھاتی ہے. تو بچے کے ذہن میں، دل میں اللہ یہ ڈالتے ہیں، وہ اپنی عقل سے اس کو حاصل کرتا ہے اور دودھ پینے کا طریقہ سیکھتا ہے. اب بتائیں اگر اللہ نہ سکھائے ہوئے ہوتے کائنات میں کون سی چیز ہے جو بچے کو سکھا دے. اور دوسری چیز یعنی زبان ہے، قلم ہے، عقل ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی ذریعوں میں سے ایک ذریعہ دیا ہے رونا. جو بچہ روتا ہے اس کا رونا مختلف ہوتا ہے. نیند کا رونا اور ہے، بھوک کا رونا اور ہے، تکلیف اور پریشانی کا رونا اور ہے. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کون سا رونا رو رہا ہے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے علم کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی ذریعہ بنایا. اس کے علاوہ بھی بہت سے ذریعے ہیں، لیکن دو ذریعے اہم ہیں. ان دو ذریعوں کو اللہ نے، بلکہ تین ذریعوں کو اللہ نے یہاں بیان کیا. سب سے پہلے اقرا، پڑھیے، یعنی زبان ذریعہ ہے. اس کے بعد الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، تو قلم اہم ذریعہ ہوا. آگے علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اللہ نے سکھایا جو نہ جانتا تھا. تو بچے کی زندگی سے لے کر آخر تک، بڑوں تک، جہاں تک انسان کی زندگی پہنچے کہ جب بھی وہ سیکھتا جائے گا وہ چیز اس کو پہلے سے معلوم نہیں ہوگی، وہ چیز اس کو نہیں حاصل ہوگی. بہت کم ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے سے حاصل ہے، لیکن جب وہ پہلی مرتبہ حاصل کیا ہے تب وہ اس کو نہیں جانتا تھا. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ. جب وہ طلباء کو حدیث پڑھاتے تو کہتے جاہلین پڑھو، یعنی اب تک تم اس سے واقف نہیں تھے، اب واقف ہو رہے ہو، اب پڑھو. جب پڑھ کر فارغ ہو جاتے تب کہتے وہ بڑے جاہل ہو، اب پڑھو. یعنی اب تک بہت سا علم جو حاصل ہوا ہے، اتنے علوم سے تم جاہل تھے، تم کو واقفیت نہیں تھی. اب یہاں ایک بات رہ گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق. حضرت جبرائیل نے براہ راست کیوں نہیں پڑھا دیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق براہ راست پہلے حضرت جبرائیل نے لفظ اقرأ کہا. اب وہ اقرأ الگ سے کہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، اسی آیت کا جز ہو یہ بھی ہو سکتا ہے. پہلے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھایا، جیسے جب بچے کو پڑھاتے ہیں تو ایک ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھاتے، پہلے ایک ٹکڑا پڑھاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. ایسے جبرائیل نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھایا ہے. تو حضرت جبرائیل تو جانتے تھے آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ کو کیوں کہا پڑھیے اقرا؟ تو اس کا جواب علماء نے بڑا پیارا دیا ہے.
علماء نے کہا ہے یہ ایسے ہے جیسے استاذ بیٹھ کر بچے سے کہتا ہے کہ پڑھنا شروع کرو، تو جیسے بچے سے کہتا ہے ایسے ہی جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کی طرف سے میں پڑھا رہا ہوں، تم پڑھنا شروع کرو۔ بقیہ آیتیں انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں آئیں گے۔